انتہائی اہم انکشاف اور ہماری دو مساجد کے تعلق سے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 9 جولائی کے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ سیکریٹریٹ کی 2 مساجد اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے سیکریٹریٹ کی عمارتوں کا انہدام شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر آئی تھی اور پھر سب جانتے ہیں کہ 2-2.5 کلومیٹر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ ناکہ بندی کر کے سیکریٹریٹ کا انہدام کیا جا رہا ہے اور سیکریٹریٹ کے انہدام کے دوران ہماری دونوں مساجد کو شہید کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک پٹیشن جو سیاسی جماعت سے وابستہ صاحب ہیں اور جو وقف بورڈ کے رکن بھی ہیں اور سابقہ میں سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا تھا، ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالا گیا۔ بڑے حیرت کی بات ہے کہ جس روز پٹیشن ڈالا گیا اسی روز یہ پٹیشن ڈسپوز بھی ہوا اور پٹیشنر کی رضامندی سے ڈسپوز ہوا، یعنی کوئی نوٹسز ایشو نہیں کی گئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، جبکہ نوٹسز جانا چاہیے تھا۔ ساری چیزیں ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ سارا پروسیس آپ جانتے ہیں، اس پر میں وقت خراب نہیں کرنا چاہتا، اس پروسیس کو اسی روز ڈسپوز ہوا۔ اور یہ کہ ڈسپوز جو ہوا، حکومت کے پلیڈر نے یہ کہا کہ مسجدیں ہم شہید نہیں کیے ہیں بلکہ وہاں پر ملبہ گرا ہے، ڈبریز گرے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کولیپس ہوئی۔ ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس یہاں پر مکمل ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ مسجد کولیپس ہوئی اور ایک مسجد کا تذکرہ اس کیس میں آیا۔ مسجد حکومت نے کہا کہ ہم مسجد نہیں توڑے ہیں، مسجد پہ ملبہ گرا ہے اور یہ فون بند کرنا ہے، مسجد پہ ملبہ گرا ہے اور ملبے سے سمجھیے مسجد کولیپس ہوئی۔ یہ سمجھیے کے بعد حکومت نے تسلیم کیا وہ مسجد تھی۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ مسجد نہیں ہے، اور حکومت کا جو بیان آرڈر میں ہے ہائی کورٹ کے، نو مسجد ایگزسٹنگ ان سیکریٹریٹ ناؤ، یعنی کوئی مسجد اب سیکریٹریٹ میں نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں۔ اور اس کے ساتھ یہ سمجھیے کہ گورنمنٹ لیڈر نے کہا کہ حکومت وہاں سیکریٹریٹ بنا رہی ہے اور اس سیکریٹریٹ میں ایک مسجد بھی بنائی جائے، جس پر پٹیشنر نے رضامندی ظاہر کی۔ یہ اس میں سمجھیے کہ صاحب آرڈر میں موجود رضامندی ظاہر کی اور اس سمجھیے کہ پٹیشنر کے پٹیشن کو ڈسپوز کر دیا۔ اور اس کے دوسرے دن اخبارات میں خبر شائع ہوئی۔ خبر یہ شائع ہوئی کہ حکومت نے دونوں مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا ہائی کورٹ میں وعدہ کیا ہے، ایفیڈیوٹ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے۔ اس پر حیدرآباد کے ایم پی صاحب نے بڑا تعاون کیا، انہی کے حکم اور ہدایت پر یہ پٹیشن سمجھیے کہ ڈالا گیا تھا، اور سمجھیے مسلمانوں کو مبارک، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پریس کانفرنس لی گئی، اخبارات میں بھی آئی، یوٹیوب پہ بھی یہ پریس کانفرنس موجود ہے، لیکن اس پریس کانفرنس سے بالکل برعکس یہ ہائی کورٹ کو آرڈر ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سیاسی جماعت جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت، میں بہت واضح کہہ رہا ہوں، جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت حکومت کے اس مجرمانہ ظالمانہ عمل کی شہادت کو سمجھیے کہ صاحب بچانا چاہ رہی ہے، اس کو بچانا چاہ رہی ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح سے پورا ایک ایپیسوڈ میں، اور اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے، علماء اکرام
مشائقین نظام اور مسلم دینی ملی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھیے کہ نہیں سنیں گے. اب جو نقشہ آج آیا، جو سمجھیے کہ ہمارے پاس بہرحال ہمارے ایک سورسز سے ہم نے سمجھیے چیف سیکرٹری کے دفتر سے یہ نقشہ ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کا سمجھیے کہ 3D VD بھی موجود ہے ہمارے پاس. اس میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات کلیئر ہے کہ مسجد اس مقام پر نہیں ہے. سیکریٹریٹ ٹوٹل 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے، جو آپریٹیو سمجھے کہ حصہ ہوگا سیکریٹریٹ کا، جو وہ 18 ایکڑ پر تعمیر ہو رہے ہیں. مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس، فائر اسٹیشن 1.25 ایکڑ پر تعمیر ہو رہا ہے. 2 ایکڑ پر 1.73 ایکڑ پر مسجد، پیٹرول بنک، شاپنگ کمپلیکس اور سمجھیے فائر اسٹیشن، یہ حصے میں مسجد کی جگہ دی گئی. تو 2 مقامات پر جو مسجد تھی اس کو ہٹ کر مسجد کا مقام دیا گیا. سڑک کے اوپر جو مین حصہ ہے، جو RBI سے آپ سمجھیے کہ جاتے ہیں ٹائم بنڈ کی طرف، جو لیفٹ ہینڈ پر سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر مندر تعمیر ہو رہی ہے اور فوڈ کورٹس وغیرہ، بس سٹینڈ وغیرہ وہاں تعمیر ہو رہا ہے. مندر مین روڈ پر تعمیر ہو رہی ہے. مسجد سیکریٹریٹ کے پیچھے یعنی مین کمپاؤنڈ کو جو حصہ لگتا ہے وہ سمجھیے کہ وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے. اب مجھے سمجھیے کہ آپ یہ بتائیں، عالی شان سیکریٹریٹ بن رہا ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ CM صاحب نے کہا مسجد کے اوپر فوری ریاکشن آیا، ہم نے یہاں پر سمجھیے کہ ایکشن کمیٹی بنائی، اس کے بعد دوسرے علماء کا بھی ریاکشن آیا، اور ایکشن کمیٹی میں مسلم علماء دانش ایکشن کمیٹی میں موجود. ایکشن کمیٹی مسجدوں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور ریاست تلنگانہ میں ایکشن کمیٹی کے بند اور یوم سیاہ اور خصوصی دعا پر الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس سمجھیے ایکشن کمیٹی کو ہم کو ملا. اور اس کے بعد ایکشن کمیٹی یہاں پر جو اعلان کری، اس کے بعد CM صاحب کا ٹویٹ آیا. CM صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ہی ویلکم ٹویٹ بھی آیا. تو اب خدارا مجھے بتائیں کہ ہم کیسے استقبال کریں CM صاحب کے بیان کا کہ مسجدیں اس مقام پر نہیں. علماء و مفتیان اکرام نے یہ فیصلہ دیا شریعت کی روح سے کہ ایک بار مسجد بن جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے وہ مقام پر مسجد رہتی ہے، مسجد تبدیل نہیں ہو، مسجد کی جگہ منتقل نہیں ہو سکتی. اب ریاست حیدرآباد میں 2 مساجد یہ شہید ہوئی، امبر پیٹ کی مسجد فلائی اوور کے نام پر ایک شہید، 3 مساجد ریاست حیدرآباد میں شہید ہوئے اور ایک عاشور خانہ. پھر اس کے ساتھ نارائن پیٹ کا ایک عاشور خانہ جو برسا برس سے سمجھیے کہ اس کی تاریخ محولی بادشاہ سے تاریخ ہے اس عاشور خانے کی. اور کھمم کی ایک مسجد کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے آ کر سمجھے شہید کیا. ہوم منسٹر صاحب نے کہا میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو 4 مساجد، 2 عاشور خانے اس تلگو TRS حکومت نے سمجھیے کہ صاحب منہدم کر دیے، جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. مسجدیں اسی مقام پر تعمیر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پینڈیمک چل رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، ہم سمجھیے کہ بہرحال جو احکامات ہیں اس کی ہم پاسداری کر رہے ہیں، لیکن مساجد کا مسئلہ آئے گا تو عوامی احتجاج سے بھی ہم گریز نہیں کریں گے. نمبر 2 یہ کہ ہم مساجد کی کمپلین دے چکے، اس کا اکنالجمنٹ بھی ہمارے پاس. ہم اور جو مساجد شہید کیے گئے ہیں 1991 پارلیمنٹ ایکٹ جو 15 اگست 1947 کی تمام عبادت گاہوں کا پروٹیکشن کرتا، اس ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی. نہ وقف بورڈ کو بتایا گیا، نہ علماء کو سمجھے بتایا گیا کہ صاحب مسجد کو گرا رہے ہیں ہم پھر وہی بنائیں گے.
اور وہاں تو بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، بیٹی برداشت نہیں کرے گی اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ مساجد کو وہیں تعمیر کرنا پڑے گا۔ ہم ہائی کورٹ کو جا رہے ہیں، ضرورت پڑے گی تو سپریم کورٹ کے بڑے لائرز کو لا کر ہم سمجھیے کہ ہائی کورٹ میں اپنا مقدمہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے۔ انڈین سمجھیے کہ پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت، وقف ایکٹ کے تحت ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہاں پر بڑے سے بڑے ایڈوکیٹ کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہندوستان کے ٹاپ لائرز کو اس مقدمے کے لیے لائیں گے، کیونکہ زمین پر جو مساجد کی زمین ہے تلنگانہ گورنمنٹ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ مساجد کی زمین وقف ہے، اور وقف سمجھیے کہ صاحب اس کا وقف آپ کے ایکٹ موجود ہے، گزٹ موجود ہے، وقف گزٹ موجود ہے، اور جب وقف گزٹ موجود ہے تو وہ زمین وقف ہے، اور وقف کی زمین حکومت کی نہیں ہوتی، کسی کی ذات کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تلنگانہ حکومت کی زمین نہیں ہے، وہ چاہے مسجد معتمدی کی زمین ہو، چاہے مسجد ہاشمی کی زمین ہو، وہ زمین وقف ہے، اللہ کی زمین۔ اس زمین پر کوئی بھی سمجھے طاقت کوئی عمارت نہیں بنا سکتی، ہندوستان کے قانون کی روح سے، وقف ایکٹ کی روح سے، پارلیمنٹ ایکٹ کی روح سے۔ اس سلسلے میں ہم پوری طاقت سے مقدمہ بھی لڑیں گے، عوامی احتجاج بھی سمجھے کریں گے۔ اس سلسلے میں ایکشن کمیٹی بیٹھے گی، جو بھی سمجھے فیصلے ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مولانا مفتی حضرت عبد المغنی صاحب المظاہری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تلنگانہ ریاست میں مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی مختلف علاقوں کی مسجدیں گرائی گئی ہیں اور اس پر بھی پرزور احتجاج کیا گیا، اور بعض مسجدوں کے بارے میں یقین دلایا گیا کہ وہاں دوبارہ مسجد قائم کی جائے گی، لیکن اس یقین دہانی پر آج تک عمل نہیں ہوا، اور آئندہ کب ہوگا اس کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب سیکریٹریٹ کے اندر 2 مسجدوں کا شہید کر دیا جانا یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا غم ہے، رنج ہے، اور مسلمانوں کے دل پر ایک زبردست صدمہ ہے۔ اور اس وقت اس صدمے میں مزید شدت پیدا ہو گئی جب یہ معلوم ہوا کہ سیکریٹریٹ کے اندر اسی مقام پر دوبارہ مسجد تعمیر کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کے برخلاف دوسری جگہوں پر 2 مسجدوں کے بجائے ایک مسجد کا پلان یا ایک مسجد کی تجویز سامنے نظر آ رہی ہے اور دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں پر ایک زبردست صدمہ ہے، اور مسلمان نہ صرف تلنگانہ کا بلکہ پورے ملک کے مسلمان بے قرار ہیں اور بہت منتظر ہیں کہ جلد از جلد مسلمانوں کے ساتھ اور ان 2 مساجدوں اور دیگر مساجدوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مسجدوں کا جو ذمہ دار ادارہ ہے وقف بورڈ، ان کی جانب سے کسی قسم کی تگ و دو، جستجو، احتجاج، مطالبہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دوہرا افسوس ہے کہ یہ حضرات
अपनी जगह खामोश क्यों? इसी तरह दूसरे हजरात वो लोग भी इस सिलसिले में बहुत खामोशी का मामला कर रहे हैं, खामोश हैं। इसलिए भी हम लोग ज़्यादा बेचैन और बेकरार हैं कि क्या सेक्रेटरीट की शहीद शुदा मस्जिदें दोबारा तामीर होंगी या नहीं होंगी, उनका दोबारा तामीर होना मुमकिन है या नामुमकिन है, इस सिलसिले में हम सब बेचैन और बेकरार हैं। हम इस सिलसिले में जो तंजीमें आगे बढ़ेंगी, मस्जिदों के हक़ में आवाज़ लगाएंगी, मस्जिदों के दोबारा तामीर होने का उसी जगह मुतालबा करेंगी, हम अपनी पूरी क़ुव्वत और अपनी पूरी जमीयत के साथ उन तमाम हजरात का साथ देंगे और उन तमाम हजरात के साथ होंगे। उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि मस्जिद के मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे और किसी तरह से भी हम अपने आप में खामोश नहीं होंगे। ये मज़हब का मामला है, मस्जिद का मामला है और ये कि मुसलमानों के दीन और मुसलमानों की मिल्लत का मसला है, इसलिए इसमें खामोशी हमारे लिए बहुत बड़ा जुर्म साबित होगी। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से और मुसलमानों के तमाम नुमाइंदों से मुतालबा करता हूँ कि मस्जिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकती हो, अपनी अपनी जगह पुरअमन तरीके पर वो कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। और हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे, वक्फ बोर्ड से हम मुतालबा करेंगे कि इस रियासत में, शहर हैदराबाद में जितनी मिली तंजीमें हैं, मिली जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन सब के तीन नुमाइंदों को लेकर के मकाम मस्जिद का मुआयना कराया जाए और उसका जो कुछ भी उस सिलसिले में इन हजरात को, मुसलमानों को तशवीश है, उस तशवीश को दूर करने की कोशिश की जाए। ये हमारा पुरज़ोर मुतालबा है वक्फ बोर्ड से भी और हुकूमत से भी और तमाम लोगों से जो मुतल्लक़ा ज़िम्मेदार हैं कि हर तंजीम, हर जमात के तीन नुमाइंदों को वहाँ का मुआयना कराया जाए, दौरा कराया जाए और सूरत हाल से पर दोबारा वहीं पर मस्जिद कायम करना, तामीर करना आसान और सहल हो। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बेकरारी को दूर फरमाए। हमारी कोशिशें हैं और जो लोग कोशिश कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं, हमारी पूरी ताकत उनके साथ में है, हमारी जमीयत उनके साथ में है। अल्लाह ताला इन कोशिशों में पूरी तरह कामयाब फरमाए। हमारे मुश्ताक मलिक साहब ने ऐसी जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो भी कार्रवाई वो कर रहे हैं मस्जिद के हक़ में और मस्जिद की दोबारा तामीर के हक़ में, हम उनके साथ में हैं और ऐसी तमाम तंजीमों के साथ इंशाअल्लाह हम होंगे और हमारी ताईद होगी और हमारी ताकत और जस्तजू होगी। अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तमाम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए जमा हुए हैं कि शहर हैदराबाद में सेक्रेटरीट की 2 मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं और इससे पहले भी दीगर मसाजिद को भी इसी तरीके से शहीद किया गया और कहा गया कि दोबारा ये मसाजिदें तामीर की जाएंगी, लेकिन साबिक़ा में भी गिराई हुई मस्जिद को दोबारा तामीर नहीं किया गया। अब मौजूदा सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद को सेक्रेटरीट की तामीर के बहाने शहीद कर दिया गया और कभी ये बात बताई जा रही है कि कुछ हिस्सा इसका नुकसान हुआ है, कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है, फ़ौरन उसको तामीर कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। हमने कई दिन से मुख्तलिफ बातें सुन रहे थे और कुछ उम्मीद भी पैदा हो रही थी कि शायद ये मस्जिदें दोबारा इसी जगह पर बन जाएंगी, क्योंकि ये हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, ये मुसलमानों की हमदर्द हुकूमत है और इनके साथ कई मुस्लिम अहबाब लगे हुए हैं, तो शायद इसी मुकाम पर ये मसाजिद तामीर हो जाएंगी। लेकिन आज जब हमने इसका सारा नक्शा देखा, प्लान देखा और ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आई कि 2 मसाजिद की जगह 1 मस्जिद तामीर होगी और वो भी जिस मुकाम पर शहीद की गई है वहाँ से हटकर दूसरे मुकाम पर। ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं एक बात यहाँ पर
قرآن کریم کے حوالے سے کہوں گا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. مشرکین کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرے یا آباد کرے. یہ تو اپنے نفسوں پر کفر پر شاہد ہیں اور ان کے تمام اعمال برباد ہوں گے اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات جو کہی گئی ہے مشرکین کے لیے کہی گئی ہے، لیکن اہل ایمان بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، یہ بہت بری بات ہے. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یقیناً اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اہل ایمان کو قرآن کریم نے تعلیم دی ہے. ہم تمام اہل ایمان کا وقت کا تقاضا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے متحدہ طور پر اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیں. اگر ہم یہاں پر خاموشی اختیار کریں گے یا پھر مصلحت کے خاطر پیچھے ہٹ جائیں گے تو جان لیجئے کہ ہمارے اندر سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے. جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایماندار ہونے کا دعوے اپنے زبان سے کرتے ہیں، تو عملی طور پر بھی ہم کو میدان میں آنا ہوگا اور اس بات کا عزم کرنا ہوگا. ہم پوری کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکا، جہاں تک اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، اس مقام تک جا کر ان مسجدوں کو انہی مقامات پر بنانے کی کوشش کریں گے، حکومت سے مطالبہ کریں گے. میں آخر میں حکومت تلنگانہ سے اور سارے سیاسی جماعتوں سے یا مسلم جماعتوں سے، مسلم رہنماؤں سے یہی اپیل کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے گھر کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے اسی مقام پر اس مکان کو اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری خیر ہوگی. ورنہ آج جو بیماری ہے اس سے بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر لا کر ہم کو ہلاک کر دے گا اگر ہم مسجد کے معاملے میں کسی بھی قسم کی پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں مسجدوں کی عظمت عطا فرما اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمارے مفتی معراج الدین ابرار نائب صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد، ہماری جمعیت کے صدر مفتی عبدالمغنی صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے دو باتیں اور اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ مسجد جو شہید کی گئی جس کے بارے میں وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ مسجد ڈیمولش کر دی گئی. مسجد کے اندر جانماز بھی ویسی تھی، قرآن شریف بھی ویسی، دوہرے ویسے، اور اس کو راتوں رات ڈیمولش کر دیا گیا اور کوئی اس کی اطلاع نہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کی اطلاع دی جائے کہ اس کے اندر جو مذہبی چیزیں تھیں وہ کہاں گئی. اور اس کے ساتھ میں جتنی مسلمانوں تک میری بات پہنچ رہی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس گھر کے معاملے میں، اللہ کے گھر کے معاملے میں آپ لوگ سنجیدہ ہوں اور اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اللہ کے گھر کے بارے میں سوچیں. اگر ہم اللہ کے گھر کے بارے میں سوچیں گے تبھی ہمارے گھر محفوظ رہیں گے. اگر اللہ کے گھر کے بارے میں ہمارے کام پہ جو نہیں رہتی تو ہمارے گھر بھی تباہ برباد کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگے گی. اللہ انتقام لیتے ہیں. بابری مسجد کے بارے میں لمبی بات کرنے کے لیے آپ خود تجزیہ کر لیں. بابری مسجد میں جتنے لوگ جو ہے انوالو تھے اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. جو سیاسی پارٹی اور جس کی حکومت تھی آج وہ تڑپ رہی ہے اپنی ساتھ بچانے، اپنی عزت بچانے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اللہ ایسا ذلیل اور خوار کر دیں گے اپنے سیاسی زعم میں یا اپنی حکومت کے زعم میں. یہ دونوں زعموں سے دونوں لوگوں کو نکلنا ہے. اللہ کے گھر کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہے، سیریس ہونا ہے اور وہ کام کرنا ہے. اور ہم سب اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں. ہم کوشش کے بندے ہیں، ہم اپنی آخری دم تک کوشش کریں گے اللہ کے گھر کو بچانے کی. مسلمانوں یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی پوری کوششیں کریں گے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا، مگر اس کی برکت سے ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گی، ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. اللہ کے گھر کے ساتھ ہماری عزت ہے اور اللہ کا گھر اگر چلے گیا تو ہماری عزتیں، ہماری سیاستیں، ہمارے گھر، ہماری تجارتیں سب کو اللہ برباد کر دے. اللہ کو دیر نہیں لگے گی. یہ ہمارا امتحان آزمائش ہے.
सब मिलकर पूरी जुस्तजू मेहनत के साथ लगे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह वला यखाफूना लौमत लाइम, जैसे कुरान ने कहा, बगैर किसी खौफ के हम खुल्ला मैदान में आएंगे, हुकूमत से भी टकराएंगे, हुकूमत से भी टक्कर लेंगे कि अल्लाह के घर का मसला है और हमको अपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा और इत्मीनान है कि अल्लाह हमारी मदद और नसरत करेंगे। मैं मुसलमानों को भी दावत देता हूँ कि वो खौफ से निकले, डर से निकले। कब तक शर्म करने की बात है? आज हमारी इबादत गाह को तोड़ दिया गया और हम खामोश बैठे हुए। क्या हमारा घर तोड़ दे कोई, हमारे घर की कोई एक ईंट तोड़ दे तो हम खामोश नहीं बैठते? पुलिस स्टेशन के चक्कर, लीडरों के चक्कर, हुकूमत के चक्कर, वो यहाँ हर जगह जाके कोशिश करते हैं कि हमारे घर की एक ही जमीन बच जाए और अल्लाह का घर टूट गया, हम खामोश बैठे हुए। अल्लाह तो देख रहे हैं, अल्लाह समी और बसीर है, हमारे कारनामों को देख रहे हैं। ये वबाएं खत्म नहीं होगी, हुकूमत भी सुन ले, अल्लाह के घर को गिराकर वो हमारे शहर को, हमारी रियासत को इत्मीनान में नहीं ला सकती। इससे ज्यादा वबाएं आएंगी, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे और टिड्डी दल आएंगे, अल्लाह के मजीद अजाब आएंगे। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ सीएम से भी मुतालबा करता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात उन तक पहुँच जाए या जो उनके हवारीन और करीब के लोग हैं वो पहुँचा दे। अल्लाह के घर को गिराकर वो इस रियासत को तबाही के दहाने पर और उसकी कगार पर खड़ा कर चुके, वो फौरन रुजू हो, तौबा करे और मसाजिद को उसी तरफ तामीर कर दे, फिर इस रियासत में खुशहाली आएगी और उनकी हुकूमत भी आएगी। वरना अल्लाह इंशाअल्लाह इनको इतना जलील करेंगे जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराने वालों को अल्लाह ने जलील किया था। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे और फिर से उनको वहीं पे मस्जिद तामीर करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ मोदी साहब जमीयत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दीन की बात पर नज़ाम के दौरान की जा सकती, दुनिया की बात नहीं की जा सकती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि वसअ अन युज़करा फ़ीहा वसअ फ़ी ख़राबिहा। जॉइंट एक्शन कमेटी बाजियाबी मसाजिद सेक्रेटेरिएट तेलंगाना कि ये आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस मौके पर मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा। कुरान करीम की इस आयत के हवाले से पता चलता है कि अल्लाह ताला के घर को ढाने वाले और अल्लाह ताला की इबादत गाहों को इबादतों से महरूम करने वाले और उसको गैराबाद करने वाले जालिम हैं। और जुल्म चाहे किसी भी तरह का हो, हुकूमत करे या कोई फर्द करे या कोई जमातें करे, और ऐसी चीज़ों के साथ जुल्म जो इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला को सबसे महबूब, सबसे मुक़द्दस अगर कोई जगह है तो सिर्फ मस्जिद है। और मस्जिद का ढाना, मस्जिद का मुहद्दिम करना, ये मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। ऐसे मौके पर जबकि हम 3 मसाजिद को इस तेलंगाना की हुकूमत ने ढा दिया है, उनकी मुकम्मल निगरानी में मुसलमानों की इबादतगाहों को तहस नहस किया गया और दावा करते हैं कि हम सेकुलर हैं। आज उनके दावे का पोल खुल चुका है कि ये हुकूमत सेकुलर बाकी नहीं है। मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की इबादतगाहों के साथ जुल्म करके, उसको जो है मुनहदिम करके बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पहली फुर्सत में मुसलमानों की इन इबादतगाहों को, मसाजिद को जो अपने जो मकाम पर थी उन्हीं मकाम पर बनाना, ये हम मुसलमानों का ईमान है, मुसलमानों का शियार है। इसलिए हम हुकूमत से पहले डिमांड करेंगे और अगर हुकूमत इसको बना देती है और जगह दे देती है तो मुसलमान फिर उसको आबाद कर लेंगे। अगर वो चूर चला करती है और अपना आलीशान सेक्रेटेरिएट बनाती है तो हमारी ये बाजियाबी, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की मुकम्मल तहरीक पूरी अवामी तहरीक बनेगी। हम सारे मुसलमानों को से अपील करते हैं कि अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। हमारी अपनी नज़रों के सामने अल्लाह के घर मुनहदिम हो रहे हैं और हुकूमत दावा कर रही है, उनको खुशगपियाँ दे रही है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। ये सब झूठे बमान दावे हैं। हमको इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। अगर सेक्रेटेरिएट को ताजमहल से ज़्यादा आलीशान बना दिया जाए तो भी हमको कोई फायदा नहीं उससे। हमको सिर्फ मस्जिद चाहिए, एक मस्जिद नहीं, 2 मस्जिदें चाहिए, 2 नहीं बल्कि 3 मस्जिदें। जो अंबरपेट की एक मस्जिद है
اور سیکریٹریٹ کے مقامات کی 2 مسجدیں ہیں، ان مساجد کو آباد کرنا اور اس کے لیے جگہ دینا ہم حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے، ورنہ ہم آگے بڑھیں گے اور سپریم کورٹ تک پہنچیں گے. اور جیسا کہ مشتاق صاحب نے کہا کہ اس کی بازیابی کے لیے جتنی ہم کوششیں ہو سکتی ہیں کریں گے، لیکن یہاں مسلمانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ بیدار ہو. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو اسی مقام پر بنانے کے لیے سب کی ایک آواز ہو. یہ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے اور یہاں کوئی سیاستدان بیٹھا ہوا نہیں ہے. یہاں سارے کے سارے لوگ اللہ کے گھر کی بازیابی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہماری یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے گھر کو وہاں پر آباد ہونا اور اس کو جو ہے قائم ہونا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مقام پر اللہ کا گھر بن جائے اور مسلمان بیدار ہوں اور غفلت نہ کریں. اور اس کے ساتھ جو بھی جیسا کہ ابرار صاحب نے بتایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں پر ظلم ہوا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں، ان گھروں پر اللہ کا یعنی مسجدوں کو ڈھانے پر، ان عوام پر، ان لوگوں پر، ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا، وہ تہس نہس ہو گئے. اور یہ حکومت بھی جانچ لے کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے والے، اللہ کے گھروں کو گرانے والوں کی حکومت بھی گر کر رہے ہیں. اگر وہ مسجد نہیں بناتے، اگر مسجد بناتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو توفیق دے، ہدایت دے. اور جو مسلم تنظیمیں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ چلو ایک تو مسجد بن رہی ہے، نہیں، ہم کو ایک نہیں 2 مسجدیں چاہیے سیکریٹ میں، جو اس مقام پر تھی وہیں پر بنے گی، چاہے سیکریٹریٹ کے اس نقشے میں کچھ بھی رد و بدل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کے لیے دعا کرنے کی، اس کے لیے کوشش کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی بات چھوٹ گئی. دیکھیے یہ بات مسلمہ ہو گئی کہ مساجد کو شہید کر دیا گیا، یہ بات مسلمہ ہے. تو یہ سوال روز اول سے ہم کر رہے ہیں، آج بھی یہ سوال سمجھے کہ پھر دہرا رہا ہوں کہ مساجد میں موجود کلام مجید، جانی ماز اور مساجد کا سامان جیسے آسا اور دوسری چیزیں وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ کم از کم اب تو حکومت بتاتی، کیونکہ یہ نقشے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ دونوں مساجد حکومت نے گرا دی. یہ کوئی ملبہ کرنے سے نہیں گری. تو مساجد میں قرآن مجید، جانی ماز کس کی کسٹڈی میں ہے حکومت کم از کم اب تو بتا دے. یہ ایک بات. دوسری ایک اور چھوٹی سی بات میں کہتے ہوئے پھر خامر صاحب جو TRS کے ہیں، ہاں نہیں ابھی تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے اطلاعات ہم کو ملبے میں ڈال کے پھینک دینے کی، لیکن اب حکومت بتائے، سیاسی جماعتیں بتائے کہ کہاں ہے. اگر ملبے میں پھینکا گیا ہے تو خدا کی قسم یہ حکومت پر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ اس کا حکمران نہیں بن سکے گا، اس کے خواب چکنا چور ہو جائے گا، نہ حلیف بچے. اس وجہ سے کہ کلام اللہ کی بے عزتی خدا کی قسم ہم سمجھے کہ برداشت نہیں کر سکتے. قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو قرآن میں خود فرمایا گیا کہ تم پاک اور مطہر ہو کر اس کتاب کو ہاتھ لگاؤ. فی کتاب مکنون، کہ یہ تو کتاب سمجھیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رموز کچھ اور ہے، اس پر بات نہیں کروں گا. کہ قرآن کو اگر سمجھیے ملبے میں پھینکا گیا ہے تو اللہ ان کے حلیفوں کو اور اس اقتدار کو تباہ برباد کر دے. اور اس کی بربادی کے لیے ہم سمجھیے کہ خون پسینہ بہائیں گے. ہم خالی ہاتھ اٹھا کے بیواؤں کی طرح سمجھیے کہ بددعا نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنا خون پسینہ بہا کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ ہمارا ساتھ دے گا. دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے، دیکھیے وقف بورڈ چیئرمین وقف بورڈ کی بات کی جا رہی ہے. بھائی وقف بورڈ جب ڈائریکٹ چیف منسٹر اس کی سمجھے کہ ساتھ کھڑی ہوئی جماعتیں انوالو ہے تو وقف بورڈ بیچارہ کیا کرے گا؟ وقف بورڈ کی کوئی اہمیت نہیں. اور جہاں تک کہ وقف بورڈ کا سوال ہے، وقف بورڈ کے چیئرمین کا تعلق ہے، چیئرمین سمجھیے کہ صاحب نااہل ہو سکتا ہے لیکن بے ایمانی. وقف کی لائنوں کو اس چیئرمین نے نہیں کھایا. وقف گرابرز پر سمجھیے کہ قبضہ کرنے سے اس چیئرمین نے اپنی کوششوں کے مطابق کام کیا اور مساجد کو بھی آباد کیا ہے اس چیئرمین نے.
4 मसाजिद खुद मैंने एक मस्जिद हब गुंबद के आगे पड़ी हुई थी, शराब खाना बन गया था, मूर्तियां बिठा दी गई थी। मैंने कहा तो वो फौरी एक्शन में आया। अल्लाह का करम है कि आज वहां पर समझिए कि जमीन कम मिली है लेकिन मस्जिद आबाद हो गई। मस्जिद आलमगीर मस्जिद उसके आगे आपको नाम है उसका। तो बहरहाल वो हब गुंबदों के आगे लेफ्ट हैंड पर जो है वहां पर तो मंदिर लाकर बना दी गई थी। मैं बोला फौरी इमीडिएट एक्शन में आया और मस्जिद बन गई। अल्लाह का करम है कि वहाँ 5 वक्त की नमाज हो रही है, काफी बड़ी मस्जिद बन गई। तो ये कि भाई वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे अपना समझिए के साथ सारा इल्जाम ला के वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे लगा रहे हैं, तो इसमें मुजरिम तो हुकूमत और हुकूमत के हरीफ है। बहरहाल खबर साहब जो टीआरएस से ताल्लुक रखते हैं, फाउंडर है टीआरएस के, अगर वो समझिए किसी से और एक बात सॉरी, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपीटी के नुमाइंदे मौजूद हैं और एमपीजे के नुमाइंदे हैं और उसके अलावा हमारे WPI के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। जमीयत उलमा और जमीयत अहले हदीस शफाक ये सब समझिए आपको मुखातिब कर चुके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब और हमारे मुफ्तियान और हमारे टीम के स्कॉलर्स जो आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने अपने जो मजहबी एतबार से जो अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर आपके तमाम के साथ आपने ख्याल रखा। और इसके साथ अब मैं क्योंकि तेलंगाना नेशनल सम्मति पार्टी का मैं फाउंडर और मैं अपने मजहब के सामने पार्टी की कोई अहमियत समझते हुए नहीं बात करना चाहता, बल्कि मैं मजहब पहले जिस तरीके से पेशा साहब अपने आस्था के लिए और वास्तु के लिए अपने मकासद को सामने रखते हुए किसी के दूसरों के मसाजिद को शहीद करना बेइंतहाई कोई मजहब में इसकी इजाज़त नहीं देती, कोई मजहब इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हर मजहब में अपने मजहब का एक एहसास है और हर मजहब में किसी के दूसरे मज़ाहिर की चीज़ों को देने की तकलीफ देना या दुश्मनी करना या किसी के साथ इस तरीके से इंतशार और जो आज जो मौजूद हालात चल रहे हैं ये इंतहाई तकलीफदार है। इसके लिए हम तमाम बड़े फिक्रमंद हैं और ये जो सामना हुआ है ये इंतहाई तकलीफदार सामना है, इसको कोई भुला नहीं सकता। हालांकि देखिए हमारे 1992 में जिस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई उस वक्त के बाद से मुसलसिल लोग क्या बोलते हैं इसका एहतजाज करते रहे, लेकिन आज यहाँ पर क्या हो गया नहीं मालूम है। हमारी जो सियासी जमात है, जो मुस्लिम सियासी जमात जो इस पार्टी से यानी कि अलाइंस रखती है, तो वो लोग उनकी खामोशी से मुझे ऐसा महसूस होता है कि हज़रत अली का एक कौल है कि हुकूमतें अपने जुनून में हाकिम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, हुकूमतें अपने जुनून में हाकिम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह से ये लोग हाकिम है और अपने जुनून में अल्लाह से दूर हो गए और इनको अल्लाह की फिक्र नहीं है कि अल्लाह इनसे क्या बदला लेगा, इसका क्या इसके ऊपर अल्लाह का खैर नाजिल होगा और इनका क्या हशर होगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से आज हम मुत्तहदा तौर पर तमाम मिलके एक आवाज़ बने हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम तमाम एक आवाज़ बनेंगे और बराबर से जो भी मसाइल मुसलमानों के जो भी जायज़ तरीके से जो भी लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हों और हम एक अच्छी आवाज़ बन के अच्छी कुव्वत बन के उभरेंगे और हमारे जो मकासद है उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे।